بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورۃ التوبہ میں آج ہم آیت نمبر 108 سے لے کر 110 تک دیکھیں گے انشاءاللہ. اور یقین کریں کہ آیتیں اتنی زبردست ہیں، اتنی باتوں کا اللہ نے خلاصہ کیا ہے کہ کس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کام کو، کس کے عمل کو، کس کے نیکی کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو دنیا میں جو ہے وہ نیکی کے نام پر کام کرتے ہیں لیکن وہ آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہیں. اللہ اکبر. چلیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 108 میں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں آپ کھڑے رہنا اس مسجد میں کبھی بھی. کیوں؟ کیونکہ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر پہلے دن سے، زیادہ حقدار ہے کہ آپ ایسی مسجدوں پر کھڑے رہیں، وہاں پر جس میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ پاکیزہ زندگی گزارے. بے شک اللہ پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو. آیت نمبر 109. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ على شفا جرف حار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا پھر وہ جو بنیاد رکھے اپنی عمارت کی اللہ کے تقوی اور رضا کی خاطر بہتر ہے، یا جو بنیاد رکھے اپنی عمارت کی کنارے پر کھائی کے جو گرنے کے قریب ہو اور وہ گر پڑے اس کے ساتھ جہنم کی آگ میں، اور اللہ نہیں جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے ایسے ظالم لوگوں کو. آیت نمبر 110. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم. ہمیشہ ہی ان کی وہ عمارت جسے انہوں نے بنایا ہے شک کی وجہ بنی رہے گی ان کے دلوں میں، مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل، اور ہے اللہ علم والا، حکمت والا. انشاءاللہ مسجد ضرار کی جو ہے وہ ٹاپک کو آیت نمبر 108 میں مزید کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اور بڑی ہی آپ کہیں کہ دل کو دہلا دینے والی آیتیں ہیں. ان آیتوں سے یعنی کہ ایسے میسیجز ہم کو ملتے ہیں کہ آج انسان کتنی غفلت میں یا ایک دم بے خیالی میں نیکیوں کے کام کرتا ہے، پھر اس کا کیا انجام ہونا ہے کہ وہ قابل قبول ہو یا نہ ہو، یا ہمیں اپنے مال جو ہے کس طریقے کے نیکی کے کاموں میں لگانا چاہیے. ایسی بہت سارے پوائنٹس انشاءاللہ ہم کو یہاں پر جو ہے وہ جو انشاءاللہ سمجھنے کو ملیں گے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مزید اور دیکھتے ہیں ہم کہ کیا میسیج دے رہے ہیں کہ نیکی اور تقوی کے بیس پہ جو کام کیا جاتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے، اور جو یعنی ذاتی مفاد کے لیے یا اس طریقے کا کام کیا جاتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے. 108 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقم فیہ ابدا، لا تقم فیہ ابدا. ابھی دیکھیں پیچھے مسجد درار کی بات چل رہی ہے،
اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک حکم دیا، کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ جو ہے کھڑے نہ ہونا اس مسجد میں ابداً، کبھی بھی۔ کھڑے ہونے سے مراد کیا ہے؟ اس میں انٹری نہیں کرنا یا اس میں نماز نہیں پڑھنا۔ دیکھیے، یعنی کہ اشارہ دیا جا رہا ہے، جیسے سمجھے کہ پیچھے کئی مقام پر ہم نے جو نماز کے تعلق سے کئی باتیں پڑھی ایسی نا، تو دیکھیے کہ نماز جو ہے وہ اس میں جو ارکان ہوتے ہیں سجدے کے، رکوع کے، کہ جلسہ ہو یا پھر قیام ہو، تو یہ ساری چیزیں نماز سے مراد لی جائے گی، ساری چیزیں۔ بھلے ایک چیز کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ آپ اس مسجد میں کبھی بھی نماز ادا نہیں کریں گے، کھڑے ہونے سے بات ہے، کبھی آپ اس میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیے، اب دیکھیے ابو عامر فاسق تو بڑے وہاں پر کہ پلاننگ کر رہا ہے، چلو اللہ کے رسول آئیں گے اور اب تو اوپننگ کر دیں گے، اس کو سرٹیفائی کر دیں گے، اب تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن وہاں پر واپسی ہو رہی ہے تبوک سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آئی ڈی کر دی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی کہ آپ کبھی بھی آپ اس مسجد میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا تھا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، اور پھر أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، ہاں یقیناً وہ مسجد سے جس کی بنیاد جو ہے رکھی گئی ہو تقوی پر، پہلے ہی دن سے زیادہ حقدار ہے کہ اس میں جا کر قیام کریں، آپ اس میں نماز پڑھائیں، یہ مسجد زیادہ حقدار ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اتفاق ہے کس بات کو لے کر، کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم جب یہ آیتیں اتر رہی ہے، اس وقت دو مسجدیں آباد تھی، ایک مسجد نبوی اور مسجد قباء۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ بھائی یہ دو مسجد میں سے کون سی مسجد کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے؟ اور اس بات میں الحمدللہ کوئی شک نہیں ہے کہ ان دونوں مسجدوں کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی، ہاتھ مبارک سے رکھے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس وقت کوئی تقوی والا نہیں تھا، الحمدللہ۔ تو اللہ کا اشارہ ہے کہ دیکھیے یہ جو مسجد درار ابو عامر بنا رہا ہے، ابو عامر فاسق، تو یہ مسجد اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس میں جا کر نماز پڑھائیں۔ چلیں، اب دو مسجدوں میں کیا ہے؟ اتفاق ہے نا؟ تو خود اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں اس بات کو کلیئر کر دیا کہ فیہ رجال یحبون ان یطہروا۔ کیوں آپ زیادہ حقدار ہے اس مسجد میں نماز پڑھانے کے؟ دیکھیے وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس میں یعنی ایسے لوگ رہتے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاکیزہ زندگی گزارے، اور واللہ یحب المطہرین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دلیل ہے کہ قباء میں جو لوگ ہوتے تھے نا، وہاں کے لوگوں کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں کہ ان کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے، اور جب لوگوں نے پوچھا بھائی قرآن میں اللہ نے آپ کی تعریف کیوں کی، کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا ہے، تو لوگ نے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ جب کہ پاکی استنجا وغیرہ کرتے تھے نا، تو پانی کے ساتھ ساتھ وہ مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال کرتے تھے، یعنی اتنا زیادہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے تھے وہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعریف کی ان کی، دیکھیے اب تک قیامت پڑھنے والی کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا دیا۔ اب دیکھیے یہاں پر بات آئی ہے اسی سا کی، ایک ایک ٹاپک کو انشاءاللہ ہم لے کر چلتے ہیں کہ بنیاد، یعنی بنیاد کی بات ہے۔ آج دیکھیے کہ اب مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے آس پاس میں جو مسجدیں ہیں بھائی اس کی بنیاد وی ڈونٹ نو کہ کس نے رکھی نا، نہیں پتا ہے ہمیں۔ تو یہاں پر ایک بات کلیئر کریں کہ یہاں پر کہ ایک طریقے کی ظاہری صورت یہ ہے کوئی بھی مسجد تقوی پر ہے یا نہیں ہے، سیدھی سی اس کا کرائیٹیرین یہ ہے کہ جو مسجد صرف تقوی کے نام پر بلند کی جاتی ہے نا، اس میں آپ کو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کے کام نظر نہیں آئیں گے،
اس مسجد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قریب کر دے. کبھی اس میں کہ دین کے خلاف کام نہیں کیا جائے گا، کوئی خرافاتی باتیں نہیں ہوں گی، کوئی مسلکی باتیں نہیں ہوں گی، صرف اور صرف توحید کی باتیں، اللہ کی باتیں اور اس کی کتاب کی باتیں، صرف یہی چیزیں. اور ایسی چیزوں کا بیان اس میں ہوگا کہ جو لوگوں کے ایمان میں بڑھاوا کرتے. کبھی بھی اپنے مال کو آپ لگائیں تو دیکھ لیں کہ یہ مسجد مسلک کے نام پہ بن رہی ہے یا کس نام پہ بن رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ کہ جو اگلی آیت ہے وہ بہت ہی زبردست ہے. اب بالکل ہم دونوں آیتوں کو جب کمپیئر کریں گے نا تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں میرے اور آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. چلے آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو افمن اسس بنیانہ. اب یہ سوالیہ انداز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ایک بات بتاؤ، کیا پھر جو بنیاد رکھے بنیانہ اپنی عمارت کی کس پر؟ لتقوی من اللہ، اللہ کے تقوی کے لیے، اللہ کے ڈر کے لیے، وردوان اور کس لیے؟ اللہ کی رضا کے خاطر، وہ بہتر ہے. یا اب کوشچن ہے یا کمپیئر کیا جا رہا ہے دونوں کو، یا پھر وہ مسجد یا جس کی بنیاد رکھی جائے اس کی عمارت کی کیسے؟ جو گڑھے یعنی کھائی جو ہوتی ہے کنارے کی، اس کے یہاں سے ہم لیں گے اگر کہ جہنم کے آگ کے گڑھے کے کھائی کے کنارے پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہو، یہ مسجد زیادہ بہتر ہے، یہ عمارت زیادہ بہتر ہے، یا پھر وہ عمارت زیادہ بہتر ہے جو اللہ کی تقوی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے رکھی گئی ہے. یہاں تک اللہ سبحانہ نے اتنی بات کر کے مجھے اور آپ کو ایک سوچ کا مقام دیا ہے کہ آپ اس پر تدبر کریں، آپ خود اس میں غور و فکر کریں. پھر دیکھیے یہاں پر بنیاد رکھنے کی بات ہے. آج مسجدیں جو بھی ایک مسجد کے مقابلے میں اگر دوسری مسجد بنائی گئی، کبھی بھی اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو ہے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں، اللہ کے گھر کے مقابلے میں جو ہے وہ مسجد اس نے بنائی ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایسی مسجد جس کی بنیاد جو ہے وہ تقوی پر رکھی گئی ہو، وہ مسجد بہتر ہوتی ہے. اور اب میں کیسے اس چیز کا پتہ کروں؟ تو وہی پیچھے جو میں بات بتا چکی ہوں آپ کو کہ وہ مسجد جس میں کوئی مسلکی باتیں نہیں ہوتی ہے، کوئی جماعتی باتیں نہیں ہوتی ہے، اور نہ وہ اپنے ہی فرقے کا ڈنکا بجاتے رہتے ہیں، ایسی تمام باتوں سے جو مسجد پاک ہوتی ہے، وہ مسجد اصل میں جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر رکھی ہوئی ہوتی ہے. جس بندے نے بھی اس کی بنیاد رکھی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس مسجد میں آ کر لوگ اللہ کی بڑائی بیان کریں، لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں، اور یہاں پر لوگ آ کر اللہ کو پالیں. اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم جیسے مسجد نبوی کی بات لیں اور حرم کی بات لیں، کعبۃ اللہ کی بات لیں، کیوں وہاں پر ایک سکون، ایک پیس ہے، اور اس کی گواہی تو اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں. خود دے رہے ہیں نا کہ وہاں جو جاتا ہے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے وہاں کی کہ وہ آدمی امن میں آ جاتا ہے. اس لیے الحمدللہ اس کی بنیاد جو اللہ نے رکھائی اپنے جس بندے سے، جس رسول سے، الحمدللہ کہ وہ تقوی کے بیس پر رکھی گئی. آج وہاں کی برکتیں آپ دیکھ لیں، وہاں کا سکون دیکھ لیں، وہاں کی رونقیں آپ دیکھ لیں. آپ بولو گے بھائی میں کیا کروں، مجھے تو اس میں کوئی عمل کی بات نہیں مل رہی ہے. تو اس میں میرے اور آپ کے لیے عمل کی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کریں، جو بھی کام، یہاں تو مسجد کی بنیاد کی بات چل رہی ہے نا، آپ جو بھی دین کا نام لے کر کام کریں اس کو تقوی اور دوسری چیز کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا. اگر آپ نے وہ کام تقوی کے ساتھ نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، آپ کے سامنے ہی وہ نیکیاں آپ کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسٹ کر کے دکھا دیں گے آپ کو. یہ ایک اشارہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں نے دین کے نام پر جو کام شروع کیا، اگرچہ میری زندگی میں میرے سامنے ہی اللہ نے اس کو بہت عروج حاصل کیا، بہت اوپر تک گیا، وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے اس کام شروع کرنے والے کے بندے کے لیے کہ بندے تیرے میں کام کو پسند کر رہا ہوں یا میں اس کو قبول کر رہا ہوں.
اور آپ نیکی کے نام پر کوئی کام شروع کر رہے ہیں، دین کے نام پر کوئی کام شروع کریں اور آپ کے سامنے پھس ہو جائے، تو سمجھ جائیں کہ یہ بہت بڑا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ رول ہے، اس کی ایک سنت ہے کہ آدھی ادھوری دل سے کی ہوئی نیکی یا آدھی ادھوری کوشش سے کبھی مکمل کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ یہ بہت بڑا ایک اشارہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آج بڑی حیرت کی بات ہے کہ اور ایک بات اور ہے، آپ دیکھیں کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی اور کی رضوان پہ رکھی جاتی ہے نا، اور ایک نشانی میں آپ کو بتا دوں جو اللہ کی کتاب کے اکارڈنگ، اور یا ہمیں جو نشانیاں اللہ کے گھر کی ملتی ہے کہ دیکھیے بیت اللہ میں آپ کونے کونے میں چلی جائیں، کہیں پر بھی ایک بھی آپ کو کہ ڈونیشن باکس نہیں ملے گا۔ کبھی کسی امام صاحب نے کہ نماز کے بعد یہ نہیں کہا کہ لوگوں چندہ جمع کرو، یہاں اتنے لوگ آتے ہیں، لاکھوں لوگ آتے ہیں، ہمیں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے یا پیسے کم پڑتے نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ جو مسجد اللہ کے تقوی کے یا رضا کے نام پہ یا جو دین کا کام اس طریقے سے شروع کیا جاتا ہے، تو الحمدللہ کہ لوگ سامنے سے خرچ کرتے ہیں اس چیز پر، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ دین کے کام سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آج اگر ہم اپنا پیسہ اپنا مال اس میں لگائیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ جو بھی ادارہ یا مدرسہ یا مسجد آپ کو ایسا لگتا ہے نا کہ یہ دین کا صحیح کام کر رہے ہیں، آپ اپنے مال لگا دیں، ان کا کہ ان کی اپیل آنے سے پہلے، ان کا منہ کھلنے سے پہلے۔ آج بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہر نماز کے بعد کہ امام صاحب ہیں یا پھر مسجد میں کسی نہ کسی کو اناؤنس کرنا پڑتا ہے، بھائی دیکھو چندہ لگاؤ۔ کیا لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے کہ مسجدوں کی چھت ٹپک رہی ہے؟ ان کی خود کے گھر اتنے عالیشان ہوتے ہیں، سارے عیش و آرام کی چیزیں اس میں ہوتی ہے، اور دیکھو تو جہاں وہ نماز ادا کرنے جا رہے ہیں وہ مسجدیں دیکھیں ان کا حال کیا ہے۔ پھر ایک جملہ کہوں گی میں، آج مسلمان تو امیر ہو گیا ہے لیکن دین بہت غریب ہو گیا ہے۔ جہاں دین کے نام پہ کام کیا جاتا ہے آپ اس جگہ کو دیکھ لیں، اور جہاں دنیا کے نام پر کہ پارٹیز ہوتی ہے، کچھ انٹرٹین میں ہوتا ہے، آپ اس جگہ کو دیکھ لیں، وہاں کی کرسیاں کرسٹل لگے بھی تک آپ کو ملیں گے، اور جہاں دین کا کام ہو رہا ہے چلتا ہے وہاں تو ٹوٹی پھوٹی کرسیاں بھی رکھ دے تو چلتا ہے۔ تو یہ سب تمام چیزیں میرے اور آپ کے تقوی کو ظاہر کرتی ہے۔ دین کی جگہ کو، جس جگہ دین کا کام ہو رہا ہے یا دیندار کو، جب تک وہ کہ اپنے آپ کو جیسا وہ ریپریزنٹ کرے گا سماج کے سامنے، سماج دین کو ویسا ہی سمجھے گا۔ آج مسلمانوں نے دین کو غریب کر دیا اور خود امیر ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں کہہ رہی ہوں کہ لوگوں مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے آتے جاتے، کیا انہیں نظر نہیں آتی ہے کہ مسجد کی چھت ٹپک رہی ہے یا دیواریں ٹوٹ گئی ہے؟ کیوں لوگوں کو بولنا پڑتا ہے؟ سیدھی سی بات، تقوی کی کمی، اور انہیں پہلی بات تو کہنا چاہیے کہ یقین نہیں ہے اس بات کا کہ آج میں جو دے رہا ہوں اللہ کے راستے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ توفع پورا پورا دے دے گا۔ خود اللہ وعدہ کر رہا ہے اس چیز کا۔ کتنی حیرت کی بات ہے نا۔ کچھ لوگوں کو تو میں نے یوں بولتے ہوئے سنا ہے کہ بھائی ہم تو جاتے ہی نہیں مسجد میں نماز پڑھنے، جب دیکھو جب وہ امام صاحب تو چندے کی بات کرتے رہتے ہیں، میں تو بھائی جمعہ میں بھی ایک دم بالکل جو ہے وہ آخرون میں جاتا ہوں تاکہ میں جب نماز چھوٹے تو سابق الاولون میں پیچھے سے نکل بھاگوں۔ حال ہی لوگوں کا ایسا، یقین کریں آپ۔ آج لوگوں نے کیا نقشہ کھینچا دین کا لوگوں کے سامنے۔ آج ضرورت ہے لوگوں کے سامنے عنایتوں کو رکھنے کی، اور یقین کریں کہ جہاں آپ کو آپ کا دل ڈاؤٹ سے خالی ہو کہ بھائی یہاں اس ادارے میں، اس مسجد میں یا اس مدرسے میں، انسٹیٹیوٹ میں میں نے اپنے مال کو لگایا، اور اس کے بعد اس تقوی کے ساتھ دے، اللہ کے خوف کے ساتھ دے، کیسے اللہ میں دے رہی ہوں، پلیز اللہ آپ اس کو قبول کر لیجئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ایک جگہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو دے کر بھی ڈرتے ہیں، کیا پتہ اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا۔ دیندار کو تو ایسا ہونا چاہیے، یا پھر کہ ہم اللہ کے راستے میں خود کچھ اگر خرچ کرتے ہیں، روئیں دھوئیں اللہ کے حضور میں، اللہ پلیز ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کہتے جائے، دے دے کر بھی کہتے جائے، رویا کرے، دین کا کام کر کے بھی روئیں،
آپ بولو گے کیوں بھائی، یہ کیا عجب بلا ہو گئی کہ بے دین کا کام کر کے بھی روئے؟ تو قبولیت کے لیے روئے کہ اللہ تو قبول کر لے بس. اور جو کام یقین کریں کہ تقوی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ کیا جاتا ہے، خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 109 میں، بہتر ہے، وہ کام بہتر ہے. تو اب آپ کبھی بھی اپنے کسی بھی کام کی نیت کریں، بنیاد ڈالیں، ان دو چیزوں کا بہت زیادہ دھیان رکھیں اور کوشش کریں کہ کبھی کہ دین کے لیے اگر کہیں ضرورت ہے تو آپ سامنے سے آفر کریں اس کو، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو، چاہے مال چاہے وقت کے لیے. اور جو ہے وہ اچھے اچھے ساتھی مانگا کرے. کیوں؟ کیونکہ جب ساتھی اچھے نہیں ہوتے نا تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں آیت اگلے حصے میں کہ کیا وبال انسان کے اوپر آتا ہے دین کا کام کرنے میں بھی. مزید آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ یہ مسجد، یہ بنیاد زیادہ بہتر ہے یا پھر جو بنیاد رکھے اپنی عمارت کی. اب عمارت سے مراد آپ یہاں پہ لکھ لیں اپنے قرآن میں، کوئی بھی دین کا کام، ٹھیک ہے، اس کی اسٹارٹنگ کرنا. تو پھر یا پھر وہ جو ہے عمارت اچھی ہے کہ جو کھائی کے کنارے پر ہے، بالکل کھائی کے کنارے پر ہے، جو گرنے کے قریب ہو اور وہ گر پڑے اس کے ساتھ، یعنی وہ شخص جس نے بنیاد رکھی ہے وہ گر پڑے اس کھائی میں، جہنم کی آگ میں جا کر اس نیت کے ساتھ، اس بنیاد کے ساتھ جا کر گر پڑے. استغفر اللہ. دعا کرے اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. یہاں پر دیکھیے کہ شفا ورڈ آیا ہے. شفا کس کو کہا جاتا ہے؟ کھائی کے کنارے کو. آپ اگر دیکھیے عربی ٹیکسٹ سے آپ تھوڑی فیملیئر ہیں تو شفتان تیسرے سپارے میں آیا ہے، دونوں ہونٹوں کے لیے آتا ہے. اوکے، شفتن ہونٹ کو کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ منہ کے کنارے ہیں. اسی سینس میں یہ شفا کا میننگ کنارہ لیا گیا ہے. جب ہم اس طریقے سے عربی ٹیکسٹ کو سمجھتے ہیں تو الحمدللہ بہت آسانی سے ورڈس میننگ ہمیں یاد ہو جاتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے نیتی سے، بغیر تقوی کے، بغیر اللہ کی رضا کے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ ایسے دے رہے ہیں گویا کہ وہ جہنم کی آگ کے کنارے کے گھڑے پر کھڑا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. یہاں پھر میں ایک بات کو دہرا دوں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کوئی بھی کام جب کہ بے نیتی سے کیا جاتا ہے، چاہے وہ دین کا ہی کام کیوں نہ ہو، دنیا تو چھوڑیں، آپ دین کا کام سماج کے سامنے آپ کر رہی ہیں، آپ کی نیت میں اگر کھوٹ ہے وہ کام آپ کے سامنے کبھی عروج پہ نہیں جا سکتا ہے. کتنی ہی مثالیں آپ دیکھ لیں، کتنی ہی مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی. تو پھر وہی کہہ رہی ہوں نا میں، آدھی ادھوری کوشش، بے نیتی سے کیا ہوا کام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی پوری کامیابی نہیں دیتے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیے کتنا کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ اس بات کو کلیئر کر دیا ہے. اب اس آیت کو ذرا آج ہمارے اطراف میں، ہمارے سماج میں کیا فتنہ اٹھتا ہے اس کو لے کر دیکھیں. آج کے دور میں آپ کیا دیکھتے ہو کہ مسلمان کی مسجد نہیں کہلاتی. آج کی مسجدیں مسلک کے نام پہ ہو گئی ہے، جماعت کے نام پر ہو گئی ہے، فرقوں کے نام پر ہو گئی ہے. کتنا بڑا یہ دیکھیے آپ کے انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے ایسے ایسے کام کر کے. کیوں؟ مسلمان ایک ہی پلیٹ فارم پر آ کر بھئی یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہمارا جو ہے وہ ذاتی چیز نہیں ہے، اس میں ہماری یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس طریقے کی جو ہے وہ چیزیں کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ قرآن ابھی ان کے پاس نہیں آیا ہے. اور جو انسان چاہتا ہے اپنے کو اس جہنم کے گھڑے سے بچانا تو اسے چاہیے کہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئے، اور وہ کتاب و سنت ہے. جب تک انسان قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھے گا وہ ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو کبھی نہیں بچا سکتا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر بتا رہے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے کہ آج دیکھیے کہ مسجدیں بہت ہیں، ضرورت کس چیز کی ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں، مسجدیں بہت ساری ہیں، ضرورت کس کی ہے؟ بولیے. تقوی کی. سوری؟ تقوی کی. ہاں، تقوی کی کمی تو ہے. آج دیکھیں مسجدیں تو
ضرورت نہیں شاید بنانے کی، لیکن نمازی بڑی بنانے کی ضرورت، یس نمازی بنانے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیے کہ آپ لوگوں کو مسجدوں میں بلا کر نمازی بنائیں، حال یہ ہے لوگوں کا، ہر بندہ اپنے مسلک کے نام پہ، اپنی جماعت کے نام پہ، فرقے کے نام پر مسجد تو بنا لیتا ہے، اور لیکن وہ نمازی نہیں بنا پاتا ہے، لوگوں کو وہاں تک بلا نہیں پاتا ہے۔ کیوں؟ پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ ان کی بنیاد جو رکھی گئی ہے نا، وہ تقوی کے نام پر نہیں رکھی گئی ہے۔ پھر ایک کوئی شعر بھی ہے نا، کچھ اس طریقے سے ایک شعر ہے کہ پل بھر میں تو یعنی کہ مسجد جو ہے وہ بنا دی گئی، لیکن من اپنا پاپی کے صدیوں میں بھی جو ہے وہ نمازی بن نہ سکا۔ نام کے لیے مسجدیں بنا دی تھی، بہت ساری اگزامپلس میں نے آپ کو دی تھی نا اس چیز کی، کہ کئی جگہوں پر جانا ہوا الحمدللہ، ایسے قریب قریب اتنی مسجدیں دیکھی، ایک جگہ تو حیرانی اتنی ہوئی کہ دیکھیں کہ ایک ہی دیوار ہے مسجد کی، بھائی یہ کیا بات ہوئی، ادھر بھی مسجد ادھر بھی مسجد، تو یہ کہ وہ الگ مسلک کی، یہ الگ مسلک کی، ایک ہی دیوار اور دو الگ الگ اس کے دروازے۔ تو جب مسلکوں کے نام پر، ان خرافاتوں کے نام پر مسجدیں جب تعمیر ہوگی، لوگوں کے دلوں میں تقویٰ کیسے آئے گا؟ نہیں آ سکتا تقویٰ۔ تو نمازی بنائے لوگوں کو کہ بھائی یہ مسجد تمہارے لیے بنائی گئی ہے، یہ تمہارے لیے ہے، یہاں آؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ کتنی، اور دیکھیں آپ کے یہاں پر کیوں مسجدوں کا ذکر آیا ہے، حیرت ہوگی آپ کو اس کا، کہ انجام کیا ہوا، مسجد ضرار کا انجام کیا ہوا، کہ جو مسجد کہ اگر تقوی کے نام پر نہیں ہے، وہاں لوگوں کو جو ہے یعنی کہ دین کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے، اللہ سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو بھیج کر اس مسجد کو گرا دیا۔ سوچ ذرا، یعنی اگر ان آیتوں سے اگر میں اور آپ کوئی سبق لینا چاہتے ہیں نا، تو وہ یہ کہ جس مسجد میں اگر ہم دیکھیں، حالانکہ ہم کو حق تو نہیں ہے ابھی، جو وقت کا جو بھی حکمراں ہوگا وہ یہ فیصلہ دے گا، لیکن بھائی وہ حکمراں کو بھی تو تقوی والا ہونا چاہیے نا، وہ جو کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ پہلی بات تو وہ تقوی والا ہوگا تو اپروول ہی نہیں دے گا کہ بھائی ایسی مسجد تم یہاں تعمیر کرو، بالکل بھی نہیں۔ آج دیکھیے کہ جب کہ باہر گلف کنٹریز وغیرہ میں ہم جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نا ہماری نمازیں نہیں چھوٹتی، اس کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ضرورت کے تحت تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مسجدیں بنا دی ہے۔ کیوں؟ لوگ سفر کرے، نماز کا وقت ہو گیا، آ کے نماز ادا کرے۔ الحمدللہ جب ہم نے مکہ اور مدینہ کا سفر کیا اللہ کے حکم سے، الحمدللہ کہ واقعی کوئی نماز نہ قضا ہوئی نہ چھوٹی اللہ کے حکم سے، تھوڑے تھوڑے ہی راستے پر ہم کو مسجدیں ملے، تو ضرورت کے تحت وہ بنائی گئی، یہ جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ غیر ضروری لیکن ایسے ہی لوگ نام کے کے مسلکوں کے نام پر اور اس طریقے کی جو کام کرے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اس میں وہ بھی چیز آتی ہے دیکھیے کہ ایسی مسجدیں جس میں بدعتی کام ہو، شرک کے کام ہو، یہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اکثریت آپ دیکھیے مسجدیں جو ہمارے آس پاس ہم دیکھتے ہیں، زیادہ تر بدعتی کام ہوتے ہیں، اس میں شرکیہ کام، اللہ کی پناہ۔ افسوس ہوتا ہے دیکھ کر ایسے لوگوں کو کہ انہوں نے اللہ کی قدر بھی نہیں جانی اور نہ ہی اللہ کے گھر کی قدر جانی۔ انہوں نے کیسے اللہ کی قدر نہیں جانی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اگر یہ میری قدر جانتے، شرک نہ کرتے، میرے سوا کسی کو نہ پکارتے، میں ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ بہت ہی زیادہ دیکھیے کہ غور کا مقام ہے یہاں پر۔ پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ نہیں جو ہے وہ راہ دکھاتا ہے ایسے ظالم لوگوں کو۔ کتنی بڑی دلیل ہے دیکھیے یہاں پر، جو لوگ شرکیہ کام مسجدوں میں کرتے ہیں، جو بدعتی کام کرتے ہیں، اللہ انہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے، بھلے وہ اپنے آپ کو کہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو وہ خوب ہدایت یافتہ جانے سمجھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی سیدھے راستے کی انہیں ہدایت نہیں دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 110 تو واقعی دل کو دہلا دینے والی بات ہے، بالکل اتنی زبردست اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب 109 ہاں ہو گیا نا 110 میں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 110 میں لا یزال بنیانہم الذی بنوا،
ہمیشہ ہی ان کی وہ عمارت جسے انہوں نے بنایا تھا. کس نے بنایا تھا؟ یہ مسجد ضرار کی بات ہے. یہ ابو عامر فاسق، آپ کو نام یاد آ جائے اس لیے میں آپ کو بار بار یہ ہائی لائٹ کروا رہی ہوں. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عمارت انہوں نے بنائی تھی، ہمیشہ ہی ان کی وہ عمارت جسے انہوں نے بنایا تھا ہمیشہ کیا رہے گا؟ دیکھیے، ریبۃ فی قلوبہم، بہت بڑی حقیقت ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اس میں شک کی وجہ سے جو ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں ایک شک جو ہے ہمیشہ رہے گا. ہاں، مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ اور یقین کریں، اتنا فیکٹ ہے نا اس بات میں. اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے ہیں. وہاں پر جو ہے وہ ذی عوان کر کے ایک جگہ ہے، نامی مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی کہ دیکھیے ابو عامر فاسق اس طریقے سے جو ہے معاملات کر رہا ہے. آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا، اللہ کا حکم آیا کہ اب آپ اس مسجد کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے 2-3 صحابہ کو بھیجا یہ حکم دے کر کہ آپ جائیں وہاں پر اس مسجد کو جو ہے وہ جلا کر ختم کر دیں. آپ بولو گے یہ کیا ہو گیا؟ جی، اب دیکھیں آپ کہ اللہ کے رسول کے چلو حکم پر صحابہ وہاں پر گئے، مسجد کو گرا دیا. مسجد کو دیکھیں کہ گرا دیا. آپ بولو گے یہ تو بہت برا ہو گیا. کبھی کبھی دیکھیے کہ ایسے کام بھی جو ہے وہ نیکی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک نیکی تھی جو اللہ کے حکم سے کی گئی. کیوں یہ نیکی میں شامل ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اچھے مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی تھی. ایسی ہوتا ہے، دیکھیں دین میں کبھی کبھی کام کوئی کام ایسا بظاہر تو ایسا لگے گا کہ نہیں یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، ایسا ویسا، لیکن اس کو گرانا اللہ نے اس کو نیکی میں شامل کیا. اور مزید انشاءاللہ میں کچھ اور انفارمیشن دیتی ہوں. ہم آیتوں پر آتے ہیں. اب اسی کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد کچھ صحابہ گئے وہاں پر، اور جب وہاں پر گئے جس جگہ پر وہ تھی، ایک صحابی نے کہا کہ رکو رکو، یہ میرے جو ہے وہ کنبے والے ہیں، میں جاتا ہوں ان سے جو ہے. وہاں سے گئے، وہ کچھ کھجور کی جو ہے وہ لکڑیاں لے کر آئے، اس کو انہوں نے جلایا. ڈرتے نہیں تھے صحابہ؟ کیوں نہیں ڈر لگی انہیں؟ او ہو ہائے ہائے ہم مسجد جلائیں گے؟ نہیں، اللہ کا حکم تھا. بظاہر تو یہ بہت ہی خطرناک کام تھا دیکھا جائے، لیکن ڈرتے نہیں تھے. نہیں، اللہ کا حکم ہے نا، بس ہم کو کرنا ہے. پھر اس مسجد کو جلا کر کمپلیٹلی بیسیکلی پورا ختم کر دیا گیا، بنیاد سے ختم اس کی کہانی. روایتوں میں آتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ اتنی بے برکت ثابت ہوئی کہ وہاں پر کبھی بھی آج تک جو ہے وہ مرغی نے انڈا تک نہیں دیا. اور کسی نے سوچا بھی نا کہ چلو بھائی اتنی جگہ بیکار پڑی ہے، کچھ یہاں پر کھیتی باڑی کرتے ہیں، اچھے بیج بھی اگر بوئے ہیں نا تو جھاڑیاں اور کانٹے یہی سب اگے ہیں وہاں پر. اتنی بے برکت جگہ ہو گئی تھی اللہ کے حکم سے. ایک صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ اللہ کے رسول میرے پاس گھر نہیں ہے، یہ بیکار جگہ پڑی ہے، کیا میں یہاں پہ اپنا گھر بنا لوں؟ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں ایسا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ بنا لو. اور انہوں نے بنایا. اور دیکھیے کہ اتنی بے برکت جگہ تھی کہ وہ صحابی کو کبھی اولاد ہی نہیں ہوئی. بہت سارے ایسے جو واقعات میں ہم کو جو ہے اس مسجد کے بارے میں ملتا ہے. سوچیے ذرا. اور ایک چیز اگر میں آپ سے پوچھوں، ایک سوال کہ دیکھیں جب ہم کسی چیز کو تعمیر کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ بتائیں، بولیے. کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں؟ ہم کچھ تعمیر کرنے جاتے ہیں تو مال کی. اس کے علاوہ مال تو ہے، لیکن ہم کچھ بنا رہے تو جی بنانے والے کی. ہاں، کچھ ہم بنا رہے ہیں تو بیسیکلی کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ جیسے کچھ تعمیر کر رہے ہیں، عمارت تعمیر کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، تو کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ مٹیریل. بہت اوکے، مٹیریل لگاؤ گے کہاں پر؟ جگہ چاہیے، زمین. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی. سب سے پہلے ہمیں زمین کی ضرورت پڑتی ہے نا، ہے نا؟
اگر ہم کوئی کہ بنیاد ہی بنا رہے ہیں، فاؤنڈیشن اس کا کر رہے ہیں، اوکے، تو بھی ہمیں زمین کی ضرورت پڑے گی. اب دیکھیں آپ کہ جو زمین، اب ایک بات بتائیں آپ کہ کبھی آپ اپنا گھر سمندر کنارے ریت پر بنانا پسند کریں گے، یا کبھی آپ کسی ایسے جگہ پر بنا رہے ہیں جہاں سے آپ کو پہلے سے ہی انفارمیشن دے دی گئی بھائی یہ خطرے والی جگہ ہے، یہاں گھر مت بناؤ، زمین سرک جائے گی. یا پھر ایسی کسی جگہ پر کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ بھائی میں اپنا مال لگاؤں، وقت لگاؤں، اچھا عالیشان گھر بناؤں اور بعد میں یہ گھر میرا سارا ویسٹ ہو جائے. بالکل ان باتوں کو اس کے اوپر رکھیں. اپنی نیکیوں کو کرنے سے پہلے جانچیں، اپنی نیتوں کو جانچیں کہ میں جو یہ کام کر رہی ہوں اس میں میری نیت میں تقوی ہے یا نہیں، اخلاص ہے یا نہیں، میرے اس کام سے لوگوں کو خیر ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے، میرے اس کام سے میرا رب راضی ہوگا یا لوگ راضی ہوں گے، یا میں صرف اپنے فائدے کے لیے کر رہی ہوں. بہت ساری چیزوں کو رکھ کر اپنے سامنے گزاریں، اپنی نظروں سے، اپنے دل سے، دماغ سے، اس کے بعد کام کرنا شروع کریں. بالکل وہی سارے پوائنٹس کو یہاں ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں ہوا کیا یہاں پر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حال تو ان کا ایسا ہے کہ انہوں نے جو عمارت بنائی ہے نا، ہمیشہ اس کی وجہ سے شک و شبہ میں پڑتے رہیں گے اور ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. میں نے اس آیت کو بتاؤں ایک کہ میں نے کس طریقے سے اس آیت کو سمجھا. کچھ ٹائم پہلے میں اس کی اسٹڈی کر رہی تھی، کہیں لینا تھا یا کچھ تو ہی تھا، ایسا اسٹڈی چل رہی تھی میری. تو حال کہ ذرا حال کا جائزہ لیا میں نے مسجدوں میں، اور جس نتیجے پر میں پہنچی کہ آج دیکھیں آپ، ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی، کچھ لوگوں نے مل کر اس کو تعمیر تو کر لیا. بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے دل میں شک کیسے آ جاتے ہیں. کیسے کہ نہیں بھائی پتہ نہیں کتنا مال آیا تھا، تم نے اپنے پاس رکھ لیا، تم نے اپنے پاس رکھ لیا. پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دوسرے کے بارے میں یہ شک ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا پھر کیا ہوتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہو جاتے ہیں ان کے دل. اور اسی طریقے سے دل تو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، نہیں مجھے چیئرمین کی جگہ دے دی، مجھے تو ہیڈ بننا تھا یہاں پر، مجھے اور آگے پوسٹ پر رکھنا چاہیے تھا. جن لوگوں نے مل کر ایک ٹرسٹ بنایا ہے، جو بھی بنایا، اوکے، اس کے تعلق سے میں بات کر رہی ہوں. پھر آپس میں ان کے خود ہی جھگڑے ہوتے ہیں، خود ہی وہ آپس میں کٹنے لگتے ہیں. کس نام پہ؟ اس نام پر کہ مجھے تو بڑا بننا تھا تو تم نے مجھے چھوٹا کیوں بنایا، مجھے عہدہ بڑا دینا چاہیے تھا. اور یقین کریں ایک دوسرے کو لے کر ان کے دل میں ہمیشہ شک و شبہ رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور کیا نشانی ہے کہ چلیے میں نے اور آپ نے ایک کوئی کام شروع کیا دین کے نام پر، نیکی کے نام پر. اب میں کیسے جانچوں کہ بھائی یہ میرا کام تقوی پر ہے یا پھر یہ جو ہے اعلی شفا جفر ہاری اس پر ہے، دونوں میں سے کس پر ہے یہ. تو دیکھیے کہ جس کے اندر جو اس کام کی بنیاد نہیں رکھتا ہے نا، تو اس کی نشانی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دل میں شک تو رہتا ہے اور دلوں میں اس کے یقین پیدا نہیں ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے اور سارا سکون اس کا ختم ہو جاتا ہے. کبھی بھی وہ اپنے ساتھیوں پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، جو وہ کام کر رہا ہے اس پر یقین ظاہر نہیں کر پاتا ہے. کتنی ایسی نشانیاں ہیں. یہ سب ساری چیزیں تو ظاہری ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں نا. اگر آپ کوئی کام کر رہی ہیں، دیکھیے انسان دین کا کام یا اللہ کا کام کیوں کرتا ہے؟ میری زندگی میں سکون آئے. لیکن اسی کام سے اگر کرنے والے کو نہ ریلیکسیشن ہے، نہ سکون ہے، نہ راتوں کی نیند ہے، تو پھر سمجھ جائیں کہ وہ تقوی کے نام پر کام شروع نہیں ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. اور اپنے ساتھیوں پر شک کرنا دین کے معاملے میں، یہ بھی اس چیز کی نشانی ہے. آج دیکھیں کہ نعوذ باللہ لوگ دین کے راستے میں خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں، اگر دینداروں کو یا دین کے راستے میں کچھ لگاتے بھی ہیں نا، نظریں ٹکا کر رکھتے ہیں، یہ کہاں خرچ کر رہے ہیں، پتہ نہیں خود نہ کھا گئے ہوں. استغفر اللہ. یہ شک ہوتا ہے، لگاتا ہے مال اپنا لیکن شک میں پڑا رہتا ہے. اور ایک تقوی والا انسان مال لگا کے بھی روتا ہے اللہ کے حضور میں کہ اللہ تو قبول کر لے، بس تو قبول کر لے.
آپ بہت سارا ڈسٹنگوش لے سکتے ہو ان دونوں کے پیچھے. اچھا دوسروں کو جانچنے کے لیے نہیں، خود کو جانچنے کے لیے، خود کو پرکھنے کے لیے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلیٰ شفا جفرین سے مجھے، ہارین سے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ بچائے. اب ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں، جس سے دیکھیں کہ فار ایگزامپل یہاں پر جیسے اللہ نے دیا ہے نا کہ شک و شبے کی بات ہے، دل میں شک و شبے کی بات. دیکھیں کہ ایک بات یاد رکھیں کہ منافقت کے ساتھ اگر کوئی کام کیا جاتا ہے نا، ہمیشہ اس میں شک و شبہ پڑا رہتا ہے. کبھی بھی وہ بندہ ریلیکس نہیں ہو پاتا ہے، یقین ہی نہیں دلا پاتا ہے اپنے آپ کو کہ بھائی میں نے یہ کام کیا، اچھا کیا نہیں کیا، ایسی بہت ساری باتیں. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں، تھوڑی ایگزامپل اچھی نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے آپ لے لیں اس کو. فار ایگزامپل کوئی ایک کہ کینسر پیشنٹ ہے. اب دیکھیے کہ اس کو پتا چلا کہ اس کے اندر کینسر ہے، ٹھیک ہے. اب وہ جاتا ہے، رپورٹنگ کرتا ہے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتا ہے. اب ڈاکٹر اس کو سجیسٹ کرتا ہے کہ بھائی دیکھو، جسم کے اس حصے میں آپ کا کینسر ہے، تھوڑا سا ہے، آپ نے اگر ابھی اس کا علاج کروا لیا تو یہ علاج ہو جائے گا، ٹھیک ہے. مطلب کیا ہے اس کا علاج؟ اس حصے کو کاٹ کے نکال دو، دیٹس اٹ. لیکن بنسبت اس کے کہ پورے جسم میں پھیل جائے، بندہ گیا کام سے. جب تو کوئی بھی یعنی کہ نہ دوا اثر کرے گی، پھر وہ پورے جسم کو تو نہیں کاٹے گا نا. ایسی نا سیم تھنگ یاد رکھیں کہ منافقت سب سے پہلے دل میں آتی ہے. جب انسان اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے نا، آہستہ آہستہ اس کے کانوں میں، اس کے منہ میں، اس کی آنکھوں میں اور اس کے پورے جسم کو وہ جو ہے وہ افیکٹ کر دیتی ہے. پھر پورا جسم اس کا منافقت سے سفر کرتا ہے. وہ اللہ سے دعا کیا کریں، ذرا کہیں آپ اپنے اندر محسوس کریں نا، آیتوں کے اکارڈنگ، اللہ کے قول کے اکارڈنگ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اکارڈنگ جانچیں اپنے آپ کو، اپنی نیتوں کو درست کریں. فوراً اگر علاج ہو گیا تو ٹھیک ہے. بعد میں پھر ایک کینسر افیکٹڈ آدمی جب بہت بعد میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، نہیں بھائی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب لا علاج ہو گیا ہے. اسی طریقے سے منافقت کا علاج اگر میں نے اور آپ نے شروع میں ہی نہیں کر لیا تو یہ اتنا زیادہ اثر انداز ہو جاتا ہے، پھر بندہ کہیں کا نہیں رہتا ہے. استغفر اللہ. بہت سارے 2-3 آیتوں میں یقین کریں اتنا لیسن مجھے اور آپ کو ملا ہے کہ انسان بس اپنی نیتوں کو درست کر لے، اور جو ہے وہ کبھی بھی آدھی ادھوری کوشش سے پوری جو ہے وہ نتیجے نکالنے کی کوشش نہ کریں. اگر کسی کام میں دیکھیں کہ مجھے اور آپ کو اگر کامیابی نہیں ملی ہے، ڈونٹ بلیم ٹو ادرس، خود کو چاچے. شاید میں 100% شور نہیں تھی اس میں، شاید میری نیت 100% نہیں تھی اس کو کرنے کی، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہاں بتا دیا ہے. آج اکثر دیکھے کہ میری نظروں میں ایسی مسجدیں ہیں کہ جنہوں نے چلیے کہ اس کام سے شروع تو کیا. ہمارے ایریا میں ایک مسجد ہے، حیرت ہوتی ہے مجھے، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ میں اپنے بچپن سے دیکھتی چلی آ رہی ہوں، اس مسجد کے لیے پیسے جمع کیے جا رہے ہیں. اینڈ اس کو بنانے کا جو کوٹیشن نکالا گیا، اللہ عالم پتہ نہیں، شاید 50 کروڑ کا سم تھنگ کچھ، مجھے تو پتہ نہیں کیا ہیرے جواہرات لگ رہے اس مسجد میں کہ اتنا بڑا کوٹیشن نکالا گیا ہے. لیکن دینے والے دیتے ہیں. اور حیرت کی بات ہے کہ نکڑ نکڑ پر بیٹھ کے وہ لوگ چندہ لیتے رہتے اس کے لیے. خود بھی انہوں نے خیر باکس، ڈونیشن باکس باہر مسجد کے لگا رکھا ہے، اور ہارڈلی کوئی 1 روپیہ، کوئی 2 روپیہ، کوئی 10 روپیہ، کوئی ایسا کوئی ویسا. اینڈ مجھے پتا ہے کہ اس مسجد میں بہت خرافات ہوتی ہے. ان کے مائک اتنی دور دور انہوں نے اسپیکرز لگا رکھے ہیں نا کہ دور سے بھی آدمی سن لے کہ وہ کیا بلا 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 بک رہے ہیں وہاں پر مسجد میں بیٹھ کر. غصہ آتا ہے مجھے بہت، کہ تم 5-5 6-6 محلے کی جو ہے وہ فلورز کی عمارتیں جو ہے مسجد بنا رہے ہو، تقوی کے نام پر نہیں ہے. بہت سارے لوگ لڑ بھیڑ کے مر بھی گئے، قبر میں پہنچ گئے، اللہ کو بہتر پتہ ہے ان کا کیا انجام ہو رہا ہوگا. پھر اس میں ایک کہ مقابلہ بازی آ جاتی ہے، کمپٹیشن آتا ہے.
ٹھیک ہے میں نے اتنا کیا، ٹھیک ہے میں اتنا ڈونیشن دے رہا ہوں، تم مجھے بڑا عہدہ دو گے. بھائی تم نے تو اللہ کے گھر کو اپنے باپ کی پراپرٹی سمجھ لی. حالانکہ دیکھیں آپ کہ یہ سب ساری باتیں میں نے بھی کافی سنی. ہمارے گھر کے بڑے جب بات کیا کرتے تھے، ایک شخص نے آفر دیا تھا، میں سارا پیسہ دیتا ہوں، آپ کسی سے 1 روپیہ نہ لے. اور یقین کرے بڑے تقوی والا انسان تھا، لوگ اس کے تقوی کی گواہی دیتے تھے. اور پتہ ہے کہ اس ٹرسٹ کے لوگوں نے اس سے پیسے لینے سے کیوں منع کیے؟ کیونکہ وہ توحید پرست تھا، اس کے اندر شرک نہیں تھا، وہ بدعت کے کام نہیں کیا کرتا تھا. ان لوگوں نے یہ بول کر منع کر دیا کہ نہیں، کسی 24 کا پیسہ ہم کو چاہیے ہی نہیں اس مسجد کے لیے. جائیں بھائی چندہ جمع کرتے رہیں، پھر آپ جائیں کریں. خیر اس کو تو اس کا حصہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے نا، نیک نیتی سے آیا تھا نا وہ دینے کو، کہ آپ مت کریں یہ کام ایسا، میں دیتا ہوں پورا مال، آپ لگائیں اس کو. کتنی حیرت کی بات ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں سماج میں کہ کہ نیکی کے کام میں بھی اپنے ہی فائدے ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خیر دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے میری اور آپ کی نیت کو درست کرے. اس زندگی میں کہ چھوٹی سی زندگی میں یہ چھوٹا سا جو دین کا کام اللہ مجھ سے اور آپ سے لے رہا ہے، اس کو میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہمارے سامنے ہی اس کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے، اور ہمارے بعد بھی اس کو لوگوں تک پہنچائے. ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے کہ جو ہمارے دین کے کام کو آگے نیک نیتی سے، تقوی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ آگے لے کر جائیں. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.